السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پہلے ولاگ بنایا، اس میں تھا کہ دو موضوعات کو ڈسکس کریں گے، تو ایک موضوع کو ڈسکس کر لیا، جبکہ دوسرا اب ہم کر لیتے ہیں، یعنی کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ، موجودہ سسٹم، ان کو کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی، کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام کس طریقے سے ایک بے چینی کا شکار ہے، فیض حمید کا مسئلہ کیا ہے، اور دیگر اسٹیبلشمنٹ کے مسئلے مسائل کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جبکہ جو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی اس کے اوپر ہم نے پہلے بات کر لی۔ دیکھیں، بہت سارا پاکستان کے اندر ایک نظام ایسا چل رہا ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں سمجھ پا رہی، حکومت بھی اس کو بہت حد تک، حکومت سے مراد یہ ہے کہ حکومتی پارٹی میاں محمد نواز شریف، مریم نواز شریف، کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی حد تک بہت اچھی پرفارمنس ہے، لیکن کسی حد تک وہ اس معاملے کو سمجھ پا رہے ہوں کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، اس خطے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے پی ایم ایل این جو ہے نا قربانی دے رہی ہے، اور اس کو لیڈ کر رہے ہیں میاں محمد نواز شریف۔ اب اگلی بات کے اوپر ہم آتے ہیں کہ ایسا ہو کیا رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ وہ یہ چاہ رہی ہے اس وقت میں، جو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام تو بہتر ہو گیا، یہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، ہم نے اس کے اوپر پورا قابو پایا ہوا ہے، اور اب ہم قانونی طور پہ ایس آئی ایف سی کے تھرو پاکستان کے وسائل کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہم اس کے مالک بن جائیں گے، تو پھر ہم جو نا اس ڈیموکریسی کو چلنے دیں گے، لیکن جو معاملات ہیں، یعنی کہ جیبیں ہماری وہ گرم ہو جائیں گی، اور ہمارا فیوچر سیو ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ سب سے بڑا ٹریپ ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ شاید ہم کوئی وی وی آئی پی لوگ ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ پھر وہ غیر مناسب الفاظ ہو جاتے ہیں، تو بالکل ہولی کاؤں ہے، ہمارے اوپر کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ ہمارا احتساب کرے، یا ہم اپنے سینئرز کی عزت نہ کریں، بے شک وہ جتنے بڑے جو ہے نا اس ملک کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہوں، لیکن کوئی نہیں اختیار رکھتا، ہم ہی ہیں۔ تو یہ جو فرونیت ہوتی ہے نا، رب تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور پھر قدرت بھی پھر جو انسان اپنا آپ دکھاتی ہے۔ تو یہ جو کچھ چل رہا ہے یہ بڑا ایک عجیب سا سسٹم چل رہا ہے، لیکن پی ایم ایل این جس کو لیڈ میاں محمد نواز شریف کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہ ہر وقت ہدایات دے رہے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جب ہدایات دے دیتے ہیں تو جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں وہ اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں، پھر کچھ ٹائم کے بعد ڈسکس ہوتی ہے، پھر ہلکی پھلکی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن مور دین 80% چیزیں وہی ہیں جو میاں محمد نواز شریف نے بتائی ہوئی ہیں۔ شہباز شریف صاحب جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر بہت اچھے ہیں، اس وقت میں بہت ایڈمنسٹریٹولی کام کر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے بہت اچھا اسٹیبلشمنٹ کو انگیج بھی کیا، اور ایک جگہ پہ میں ان کی تعریف کروں گا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کے آپ کہہ لیں کہ بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ بھائی جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی نا وہی ہوگا۔ تو اسٹیبلشمنٹ گئی ہے پھنس، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی رائے لے لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پھر کہتی ہے نہیں نہیں آپ کریں، پھر وہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ اس کے اندر جو ہے نا کل کو یہ نہیں کہیں گے یوں کر لیتے، ہم سے نہیں پوچھا، اور اس صورتحال کے اندر نا اسٹیبلشمنٹ آگے لگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے پاکستان کی بیوروکریسی کو پہلے شخص ہیں شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنے پیچھے لگا کے رکھا کہ کام کر دیا، اب اس کی فائل کا پیٹ تم بھرو، اور تم نے اپنے سائن کرنے ہیں، تمہاری اتھارٹی ہونی چاہیے، تم جواب دے ہوگے، ورنہ تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ ایسا فائل کا پیٹ بھرتے تھے کہ پکڑا کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک سنگل روپے کی کرپشن اگر شہباز شریف صاحب نے کی ہوتی نا، الٹا ٹانگ دیتے یہی بیوروکریسی، لیکن انہوں نے کی ہی نہیں، اس لیے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہ اپنی بس سگے کسی کے نہیں ہیں ان سب میں۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتاتا ہوں کہ جو ایک پرسپشن بنانے کا جو ماہر ہے نا، جو گرو ہے وہ دنیا کے اندر، وہ ہے جوئش، وہ میڈیا کے تھرو، ڈزنی ورلڈ کے تھرو وہ کھیلتے ہیں پوری دنیا کے دماغ کے ساتھ، اور اس کی جو ایکسٹریم جو انسی ہے نا، جو ایک صورتحال ہے وہ پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان کے اندر طاقت کے دو ہیں، یعنی کہ ایک پرسپشن اور دوسری اسٹیبلشمنٹ۔ اسٹیبلشمنٹ جو انسی نے ایک بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت پہ یقین رکھتی ہے کہ باتیں کرنے سے دماغ قابو ہو سکتا ہے، لیکن منہ پیٹ نہیں قابو ہو سکتا۔ بات آئی سمجھ میں؟
پیٹ نہیں قابو ہو سکتا، پیٹ کو 2 روٹی چاہیے، اور وہ کام سے آتی ہے، وہ عمل سے چاہیے. جیسے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر دوں گا، ٹھیک ہے، عمران خان نے، اور ووٹ لے لیا. اچھا پھر انہوں نے مجھے کیوں نکالا؟ نواز شریف نے کہا وہ فیل. میں یہ کر رہا تھا، میں نے 5,500 ارب روپے کی جی ڈی پی جناب پاکستان کے اندر کر دی. اتنی پاکستان کی تاریخ میں ٹوٹل نہیں ہوئی. اس نے کہہ دیا، لوگوں نے سن لیا. اگلا الیکشن ہوگا، عمران خان بتائے گا کہ ایک ایک شخص کو 10 10 گھر دوں گا، 9 کرائے پہ دے گا، ایک بندہ اس میں رہے گا عالیشان طریقے سے، اور جناب ایک ایک بندے کی 10 10 نوکریاں ہوں گی. وہ بے شک اپنا کاروبار بھی کر رہا ہوگا، 10 طرف سے اس کو تنخواہ آ رہی ہوگی. کر لو جو کرنا. اس نے زبانی جمع خرچ کرنا ہے، دینا تو کچھ بھی نہیں. اور مطلب میرے منہ میں گندے الفاظ آ رہے تھے تو، لیکن میں پھر وہ نہیں کروں گا، تکلیف ہوتی ہے. زبانی جمع خرچ کرنا ہے نا اس نے، اور اس کو اس کا حاصل وصول لے لینا. اس کو کہتے ہیں پرسپشن بنانا، بیانیہ بنانا. جو اس ملک کی عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی فوج نے زیادتی کی ہے نا، وہ یہ کی ہے کہ اتنا گیپ دیا ہے عمران خان کو کہ جو اس کا فالوور ہے نا، اس کو آپ یہ بات کریں گے نا، وہ آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے گا. 1 سیکنڈ سے پہلے بیٹا باپ کے اوپر اس کی ماں بہن ایک کر کے رکھ دے گا. کس کی بھی ماں بہن ایک کر کے رکھ دے گا؟ اپنے باپ کی. اپنی بہن کی جو ہے نا، عزت اٹھا کے ایک طرف رکھ دے گا. عمران خان کا فالوور. اور یہ فالوور بنایا پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے. اب اس زہر کو نکالنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ اس کے جو بنانے والے ہیں نا، جو بھی ہیں، جن نے مالی فائدہ اٹھایا، کرائٹیریا ایک ہی ہے، مالی فائدہ جس نے اٹھایا، جس نے 50 لاکھ کا گھر 5 لاکھ میں لیا کہ جی یہ تو ہمیں، وہ ڈکیت ہے، وہ چور ہے. اس کی کوئی وہ کیا کہتے ہیں جواب دہ نہیں ہے کہ جی قانون میں یوں ہے، سپورٹ فنڈ ہے، فلانا ہے، ڈی ایچ اے ہے، عسکری ہے. ایک عام آدمی کو جو ٹیکس پے کرتا ہے، اس کے لیے وہ 50 لاکھ کا گھر کا پلاٹ ہے، میرے لیے 5 لاکھ کا. وہ ڈکیت ہے. وہ یہ مت سمجھے کہ مجھے نوکری کی وجہ سے ملا ہے. بھائی اگلے جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتے ہیں مڈل ایسٹ میں، دن رات کام کرتے ہیں، 5 5 سال بعد، 2 2 سال بعد اپنے بچوں کے شکلیں دیکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں. ان کے لیے کون سی پینشن ہے؟ ان کے لیے کون سا پلاٹ ہے؟ کیا اس 1,000 فوجی بھی اس ایک شخص کا مقابلہ کر سکتا ہے جو پلاٹ لیتا ہے؟ میں ان کیپٹنوں اور ان میجروں اور کرنیلوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک بنایا ہوا ہے، قربانی، بیٹے، فلانا، بچا لیا تم کو. میں کہتا ہوں کہ یار ان کی عزت کرو، لیکن دوسرے کی بے توقیری مت کرو. جن دوسروں کی ہے نا عزت، اس کو بھی کرو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو صورتحال بن گئی ہے، وہ ان کو سب کو جو ہے نا لے کر بیٹھی ہوئی ہے. جس کو سمجھ ہے وہ ہے پی ایم ایل این، اور وہ قربانی دے رہی ہے. ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو گجلک ہے نا، اس کے اندر پیپلز پارٹی ہمیشہ سے، جب سے کم از کم میں نے ہوش سنبھالا، میں نے یہی دیکھا. بھٹو صاحب کا دور نہیں دیکھا. اس کے بعد 1986 میں بے نظیر بھٹو صاحب آئی تھی، تو وہ میں پورا ہوش میں تھا. سارے اس کے بعد کے جتنے ایکٹس ہیں، 88 کے الیکشن سے، 85 کے الیکشن سے، یہ سارے جو نا میں نے خود دیکھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنی ذاتی سیاست کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کیا. اپنے آپ کو پروموٹ کرنا، اہم ترین جگہوں پہ اپنے جالوں کو لگانا، نااہل نالائق ترین لوگوں کو اہم ترین سیٹیں دینی. کوئی پاکستان کی کبھی خدمت نہیں کی. انہوں نے لوٹ مار کی ہے. وہ شخص ہی کیا، وہ کہ اہم ترین جگہ پہ اپنے فیور کا بندہ لگا دے اور اہل آدمیوں کو پیچھے کر دے. کیا وہ اس ملک کا خیر خواہ ہے؟ وہ بدترین دشمن ہے. جیسے پیپلز پارٹی ہمیشہ انہوں نے یہی کیا. کبھی نہیں انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا. قانون سازی کر دیجیے، یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے، جیبیں گرم، مفاہمت، یہ وہ. آج سندھ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کی حالت دیکھو کیا کی ہوئی ہے. لوٹ لوٹ کے ان کا برا حال کیا ہوا ہے. اور بے شرمی ان کی اتنی ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لاہور کو، ملتان کو، راول پنڈی کو بھی جو ہے نا ہم دادو بنا دیں گے. اور دادو میں جا کے دیکھو کہ
बेचारे लोगों की हालत देखो, जानवरों से बदतर है। और चलें जी, ये है जी सूरत हाल। ये बड़ी मैं इनकम्प्लीट सी बात कर रहा हूँ। इसमें जो स्टैब्लिशमेंट को आखिर में बात ख़त्म करता हूँ कि स्टैब्लिशमेंट को जिस चीज़ की समझ है ना कि PMLN को इसलिए रखना है कि बातें करने से ना दिमाग फिट हो जाता है कि हाँ जी, ये तो जितनी सहूलियात मिल रही हैं हमें तो जन्नत में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने घर, इतनी आसाइशें, इतने सब कुछ, ठीक है, लेकिन ज़बानी जमा खर्चा ये है बयानियाँ। और अमली तौर पे वो फिर मरीम नवाज़ की तरफ देखना पड़ता है, शहबाज शरीफ की तरफ देखना पड़ता है, ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ देखना पड़ता है कि रेलवे ठीक किससे होती है, खुर्रम दस्तगीर की तरफ, चौधरी एहसन इकबाल की तरफ देखना पड़ता है। फिर इसहाक डार को कहा जाता है कि जनाब आप संभालें इस मामले को, वहाँ पर ये करना पड़ता है। लेकिन उन्हीं की जड़ों में तेल देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो ये जो इस वक्त में दो तरफ चल रहे हैं ना, एक तरफ फाइट करते हैं बहुत अच्छे होते हैं, सरहदों के मुहाफिज बेहतरीन, लेकिन जब जब मामलात में मुदाखलत करेंगे तो सूरत हाल बहुत ही ख़राब होगी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।